محترمہ تہمینہ دورانی کی 2 سطری تحریر نے تاریخ و سیاست اور صحافت کے طالب علموں پر یادوں کی گٹھڑی کھول دی تھی۔ جناب شہباز شریف پنجاب کے وزیر اعلیٰ تھے اور ان کے بھائی ملک کے وزیر اعظم تب اس وقت اپوزیشن لیڈر سلمان تاثیر بھی گرفتار ہوئے۔ ان کی گرفتاری وزیر اعلیٰ کے خصوصی حکم پر عمل میں لائی گئی تھی اور پھر ان کی ہی خواہش پر سلمان تاثیر کو لاہور کے تھانہ سرور روڈ کینٹ منتقل کر دیا گیا۔ گرفتاری سے اگلی شب وزیر اعلیٰ تھانہ پہنچے اور اپنی ہی نگرانی میں سلمان تاثیر پر تشدد کروایا۔ تھانے کے حوالات میں برف کے بلاکس پر برہنہ سلمان تاثیر لٹکائے گئے۔ کرسی پر شہباز شریف تشریف فرما تھے۔ پولیس افسران امان اللہ حکم دے رہا تھا۔ اہلکار سوٹیاں اور چمڑے کے لتر سے سلمان تاثیر کی تواضع کر رہے تھے۔ معاف کیجیے گا، تب جیلوں کے سیاسی، شہری اور قانونی حقوق نہیں ہوتے تھے، بلکہ وزیر اعظم نواز شریف کہا کرتے تھے میرا بس چلے تو بھٹو خاندان اور پیپل پارٹی کو اٹھا کر سمندر میں پھینک دوں، خس کم جہاں پاک۔ یہ سکھر سینٹرل جیل میں معمول کی جیل کی کوٹھری سے نسبتاً ایک بڑی کوٹھری ہے جہاں ضیاء الحق کا اسلامی اخوت بھرا زمانہ ہے، اور جیل کی کوٹھری میں بے نظیر بھٹو بند ہیں۔ خواتین کے لیے مخصوص ایام کی جو روداد ہے انہوں نے اپنی کتاب دختر مشرق میں لکھی ہے، پڑھ لیجیے گا۔ 1973 کے دستور کے خالق ذوالفقار علی بھٹو نے کیسی جیل کاٹی وہ سب تاریخ کا حصہ ہیں۔ تہمینہ دورانی کے بیان کردہ مسائل پر ان دنوں سوشل میڈیا، نجی محفلوں اور بعض اخبارات میں بحث چل رہی تھی، مگر ہمیشہ کی طرح ہر چیز خاموش ہو جاتی ہے۔ تحقیقات کے دوران اور قیام حوالات میں کیا ہو رہا تھا اسے صحیح انداز میں دیکھنے اور سمجھنے کی ضرورت تھی۔ عام شہری بند ہوتے 20 سے 25 افراد کے ساتھ بڑے حوالات کمرے میں، جس کے ایک کونے میں بیت الخلاء بنا ہوا، تب وہ جان پاتے انسان اور جانوروں میں کیا فرق ہے۔ ویسے کیا انہیں تھانہ سرور روڈ کینٹ کی حوالات برف کے بلاک سے برہنہ لٹکایا گیا؟ سلمان تاثیر اپنی کرسی پر جلوہ افروز ہونا اور پولیس والوں کا سلمان تاثیر پر بے رحمانہ تشدد کرنا یاد آتا ہے تو پاکستانیوں پر سسکی نکل جاتی ہے۔ کیا ہم 1960 کی دہائی میں اتفاق فاؤنڈری کی بھٹی میں جلائے گئے نوجوان مزدور کی کہانی یاد کر پائیں گے؟ البتہ خود شہباز شریف کے دور حکومت میں سیاسی مخالفین پر ڈھائے گئے مظالم لکھے جائیں تو خیر جانے دیں، اب وہ نیب کی جیل میں بھی رہے، تفتیش بھگت رہے ہیں۔ ہماری عمومی مزاج اپوزیشن سے ہمدردی ہے، کل کے ظالم آج مظلوم ٹھہرائے جاتے ہیں۔ شہباز شریف نے بطور وزیر اعلیٰ تواتر کے ساتھ تفتیشی عمل اور جیلوں میں اصلاحات لانے کے وعدے کیے مگر پورے نہیں کر پائے۔ یہ وجہ ہے کہ وہ 2-3 مہلک بیماریوں میں مبتلا ہیں، ان کی ادویات اور صحت کا خیال رکھا جانا ضروری ہے، لیکن حوالات تو حوالات ہوتی ہے، نیب کی ہو، شاہی قلعے کی ہو یا لال قلعے نامی ٹارچر سیل کی۔ ایک بار پھر آپ کو 35 برس پیچھے لے چلتا ہوں۔ یہ لاہور کا شاہی قلعہ ہے، 6 فٹ لمبی ایک جیل ہے اور جیل کے باہر جنگلے کے ساتھ پینے کے لیے پانی رکھا ہے۔ بیت الخلاء جیل کے اندر موجود ہے، اس جیل کا دروازہ کھلتا ہے اور 3 اہلکار اندر داخل ہو کر بوٹوں کی ٹھوکروں سے قیدی کی تواضع کرتے ہوئے مادرزاد گالیاں پیش کر کے اسے اٹھنے کو کہتے ہیں۔ پچھلے دنوں کے تشدد سے نڈھال قیدی مشکل سے دیوار کا سہارا لے کر کھڑا ہوتا ہے، اہلکار اس کے ہاتھوں میں الٹی ہتھ کڑیاں لگاتے ہیں اور دھکے دیتے ہوئے کوٹھری سے باہر نکال لیتے ہیں۔ شلوار قمیض پہنے قیدی کو کوٹھری سے 150 گز دور تفتیشی ہال میں لے جایا گیا، جہاں تفتیشی افسران جلادوں کے ساتھ موجود تھے۔ سوال و جواب اور ہلکے پھلکے تشدد کا دور شروع ہو گیا۔ الٹی ہتھ کڑی لگی ہونے کے سبب قیدی دوران تشدد فرش پر گرتا ہے اور پھر کیسے ٹھوکروں سے بچنے کے لیے اٹھتا ہے یہ قیدی جانتا ہے، یا پھر وہ مالک کائنات جو شرک سے زیادہ قریب ہے، نصف پون گھنٹے کی تفتیش کے عذاب جھیل چکا تھا، اب قدموں پر چلنے کی سکت نہیں رہی۔